اب اس میں صحابہ اکرام کی جواں مردی دیکھنے کا منظر ہے. حضرت زید بن حارثہ جھنڈا لیے ہوئے تھے اور انہوں نے گھوڑے پر بیٹھ کر کے پوری 1,00,000 فوج کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں آنے کی دعوت دیتا ہوں. ان میں سے کسی کافر نے قبول نہیں کیا بلکہ تیروں سے اور تلواروں سے جواب دیا. جب وہاں سے تیر برسنے لگے, حضرت زید بن حارثہ نے کہا کہ اب ان کے ساتھ جنگ کی شروعات ہوگی جیسے میرے آقا نے حکم فرمایا. یہ اتنے ہی صحابہ تھے اور رنگ ٹوٹ پڑا, یعنی پورے جنگ کا میدان گھماسان کا. یہ صحابہ اپنے گھوڑوں سے اتر کر پیادہ چلنے لگے اور ان فوج کے اتنے بڑی ٹکڑیوں میں داخل ہونے لگے. صحابہ کے اندر وہ جوش تھا. جب ظاہر سی بات ہے جس کو شہادت ہی حاصل کرنا ہو, جسے اللہ کا قرب ہی حاصل کرنا ہو, جان بچانے کی فکر ہی نہ ہو, تو پھر ان کو کوئی طاقت روک بھی نہیں سکتی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے ایسے ٹوٹ پڑے کہ اس فوج میں پہلے تو ایسی کہ زرق برق وردیاں تھیں, وہ ہتھیاروں سے لیس فوج تھی, روم کی بڑی مضبوط فوج. حضرت زید بن حارثہ جیسے ہی آگے گئے, ان کو نہایت ہی بے دردی کے ساتھ رومی فوج نے قتل کر ڈالا. حضرت زید بن حارثہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں. وہ میدان جنگ میں شہید ہو گئے. اتنا تیروں سے برچیوں سے انہیں زخمی کر دیا گیا تھا کہ وہ اٹھ نہ سکے, اور ان کے گرنے سے پہلے ہی حضرت جعفر بن ابی طالب اپنے ہاتھ میں جھنڈا لے لیے. جعفر بن ابی طالب کون ہے؟ یہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے سگے بھائی ہیں, حیدر کرار کے بھائی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں. انہوں نے ہاتھ میں جھنڈا لے لیا اور آگے بڑھتے رہے, اور جیسے ہی انہوں نے ایک نعرہ دیا اپنی فوج میں اور جوش آیا. حضرت جعفر طیار آگے بڑھے ہی تھے کہ رومی فوجیوں نے حضرت جعفر بن ابی طالب کو بیچ میں سے ایسا کاٹ دیا کہ ان کا جسم آدھا آدھا ہو گیا. حضرت جعفر بن ابی طالب 2 ٹکڑوں میں شہید ہو گئے, اور اس سے پہلے ان کے اوپر اتنے تیر مارے گئے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, جب حضرت جعفر بن ابی طالب کی لاش زمین پر گری تھی تو ہم نے ان کے جسم کو اٹھایا اور گنا تھا تو ٹوٹل 90 زخم ان کے جسم میں موجود تھے. 90 تیر لگے ہوئے تھے. 90 تیر لگنے کے بعد ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے. حضرت جعفر کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے کیونکہ انہوں نے جھنڈا سنبھالا ہوا تھا, علم سنبھالا ہوا تھا. جھنڈا گر جانے کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کا وقار, ان کی عزت گر گئی. لیکن حضرت جعفر بن ابی طالب نے جب ایک ہاتھ کاٹا گیا تو بائیں ہاتھ سے جھنڈا سنبھالا, دوسرا ہاتھ کاٹا گیا تو آپ نے منہ میں جھنڈے کو پکڑا تھا, اور فوراً ہی حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا تھام لیا جب حضرت جعفر بن ابی طالب کی لاش زمین پر آ گری. 2 صحابہ شہید ہوئے جو سپہ سالار تھے, تیسرے عبداللہ بن رواحہ تھے. یہ جنگ اتنی گھماسان کی ہے, اس کو بیان کرنا بہت آسان نہیں ہے. جنگ موتا ہے, ایک طرف 1,00,000 کی دندناتی ہوئی فوج اور دوسری طرف 3,000 صحابہ جو چل کر کے مدینے سے اتنی دور آئے ہیں.